السلام علیکم ناظرین۔ غزوہ احد کے واقعات تاریخ کی کتابوں میں کافی ملتے ہیں۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ انشاءاللہ آج آپ کو ہم بیان کریں گے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام غزوہ احد سے خدا نخواستہ بھاگ گئے تھے، تو جو ضعیف العمر تھے 75 سال کے، وہ بھی شہادت کے شوق میں غزوہ احد میں شرکت کرنے کے متمنی تھے، حالانکہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کے باوجود دو صحابی رسول حضرت حسین بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت حذیفہ بن یمان کے والد تھے، اور ایک حضرت ثابت بن وشق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی 75 سال کی عمر کے تھے، اور آپ کو مدینہ میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ دیا گیا تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر غزوہ احد کے لیے روانہ ہو گئے، تو پھر آپ دونوں نے مشورہ کیا کہ ہماری عمر بھی اتنی ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار کے خلاف جہاد میں حصہ لیں، اور شاید اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کا عظیم مرتبہ عطا فرمائے۔ یہ مشورہ کر کے دونوں صحابی غزوہ احد کے لیے روانہ ہوئے، تو وہاں جنگ کا نقشہ بدل چکا تھا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک گھاٹی کے پاس کھڑا کر دیا تھا، یہاں سے نہیں ہٹنا ہے، لیکن پھر جب مسلمانوں کو فتح ہونے لگی تو وہ صحابہ وہاں سے ہٹ گئے، جس کی وجہ سے کفار نے اسی جگہ سے آن کر مسلمانوں پر ایک دم حملہ کیا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے مسلمان تتر بتر ہو گئے، اور سب بندی ختم ہو گئی، اور ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہے تھے کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر۔ دونوں صفیں آپس میں گھٹبنڈ ہو گئی تھیں۔ اسی آسنا میں دونوں صحابی مدینے سے میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ حضرت ثابت بن وشق تو اپنی تلوار لے کر فوراً ہی جہاد کے لیے ٹوٹ پڑے۔ ضعیف العمری کے باوجود آپ نے کفار کا مقابلہ کیا، اور پھر تلواروں کی زد میں آ کر آپ شہید ہو گئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کے والد حضرت حسین بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی صف چیرتے ہوئے آگے تک چلے گئے، اور پھر پلٹ کر واپس ہوئے۔ جب آپ واپس آ رہے تھے تو مسلمان یہ سمجھے کہ کوئی کافروں کی صف میں سے کوئی آ رہا ہے، اس لیے مسلمان آپ پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت حذیفہ بن یمان اپنے والد کو پہچان گئے اور زور زور سے آواز لگانے لگے، اب بھی میرے والد میرے والد۔ لیکن تلواروں کی جھنکار اور جنگ کے شور میں آپ کی آواز کسی کو سنائی نہ دی، اور آپ مسلمانوں کی ہی تلواروں سے شہید ہو گئے۔ جب صورتحال واضح ہوئی تو مسلمانوں کو بہت افسوس ہوا اور وہ رنجیدہ ہوئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے صحابہ کی اس افسردگی اور رنجیدگی کو دیکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو کچھ لوگ صحابہ کو کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے، تو یہی کہنے والے جنگ موتا میں بھی تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا ایک لشکر روانہ کیا اور 3 سپہ سالار مقرر کیے، اور فرمایا تھا کہ ایک شہید ہو جائے دوسرا اس کی جگہ لے لے۔ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اس کے بعد لشکر کی کمان حضرت جعفر بن ابی طالب نے لی، آپ بھی شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے لشکر کی قیادت سنبھالی، اور آپ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سپہ سالار مقرر فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگی حکمت عملی تبدیل کی اور 3000 کا لشکر لے کر واپس آ گئے۔ مقابلے پر 2 لاکھ رومی تھے، ان 2 لاکھ سے بچا کر آپ 3000 مسلمانوں کو واپس لے آئے۔ جب یہ لشکر پہنچا تو بعض لوگ جو حالات سے واقف نہیں تھے، انہوں نے مٹی پھینکنا شروع کر دی۔ صحابہ بہت رنجیدہ ہوئے، اور اس وقت کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جنگ سے بھاگنے والے ہیں، اللہ ان کے بھاگنے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیتے ہوئے فرمایا،
اور صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا یہ بھاگنے والے نہیں ہیں بلکہ یہ پلٹ کر تیزی کے ساتھ وار کرنے والے کرار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن کر صحابہ کو ڈھارس بندی اور ان کے حوصلے بلند ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے اسی واقعے پر سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا خطاب دیا۔ تو ناظرین، یہ تھی غزوہ احد کے بارے میں آج کی ویڈیو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین غزوے سے بھاگے نہیں تھے بلکہ اس غزوے میں شہادت کے متمنی تھے اور شہادت بھی پائی۔ تو صحابہ کو بدنام کرنے کا عمل یہ آج کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے، اور صحابہ کو سپورٹ کرنے والے اور حمایت کرنے والے یہ بھی آج کے نہیں ہیں، یہ بہت پرانے صحابہ کا تسلسل ہے۔ السلام علیکم۔